بہت شکریہ. تازہ ترین خبر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین. آج دن کے ابتدائی حصے میں یہ خبر آئی کہ سرگودا کی عدالت سے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے فیصلہ آ گیا. آج کا دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ 9 مئی آپ نے سنا 9000 مرتبہ ہے، لیکن 9 مئی کے حوالے سے کیسز جاری تھے، کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا. آج دن کے ابتدائی حصے میں 9 مئی کے حوالے سے فیصلہ آیا، جس میں 30 سے زائد لوگوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس میں پنجاب اسمبلی کے موجودہ اپوزیشن لیڈر، وہاں پر ظاہر ہے ہاؤس کی جو لیڈر ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، اور اپوزیشن لیڈر ہیں ملک وچھڑ صاحب، ان کو 10 سال قید ہوئی، اور باقی کچھ لوگوں کو بھی ہوئی. اب سے کچھ لمحات پہلے جو خبر آئی ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے آئی ہے، لاہور سے آئی ہے. 9 مئی کا مقدمہ تھا جس میں کئی نامور لوگ، یعنی کہ سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب کو 10 سال قید ہو گئی ہے. یاسمین راشد صاحب، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اب عدالتوں میں آتا جاتا فوٹیجز وغیرہ دیکھتے ہیں. ان سب کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب کو، اور کئی اور لوگوں کو 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے. اس میں جو ایک اور دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے بعد جو سب سے اہم ترین عہدہ رکھتے ہیں، یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی اس مقدمے میں نامزد تھے. ایک ایسے موقع پہ جب سب کو 10 سال قید ہو گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اس مقدمے سے بری ہو گئے ہیں. یہ ایک نئی صورتحال ہے. لاہور کی ATC نے 9 مئی کا جلاؤ گھیراؤ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. اس میں خبریں آپ نے تفصیل سے سن لی ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ سے. PTI کا موقف بھی آپ نے سن لیا ہے. تجزیہ لیتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے معاملہ. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. مالک صاحب، سب کے میں سزائیں جن کو ملی ہیں اس سے زیادہ آئیبروز اس پہ ریز ہو رہی ہے کہ سزا جن کو نہیں ملی ہے، یعنی کہ قریشی صاحب. سوال بڑا اسٹریٹ ہے میرا آپ سے، آپ کی رائے میں، معلومات میں یا تجزیے میں، قریشی صاحب کے حوالے سے 9 مئی اسٹیبلش کرنا ہی نیئر ٹو امپاسبل تھا، اس لیے بری ہو گئے، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ چونکہ ہم بہت بار سنتے رہے کہ جناب -1 فارمولے پہ کام ہو رہا ہے، خان فارمولے پہ کام ہو رہا ہے، قریشی صاحب آگے آئیں گے، قریشی صاحب باہر آئیں گے. آپ کو وہ والا معاملہ لگ رہا ہے یا نہیں؟ قریشی صاحب باقی مقدمات میں پھنسے ہی رہیں گے، اس مقدمات پہ کوئی ثابت ہونا بڑا مشکل تھا اس لیے بچ گئے؟ وسیم، یہی بدقسمتی ہے قریشی صاحب کی کہ جب بیچارے اندر ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کسی انڈرسٹینڈنگ سے اندر ہو گئے. اگر بری ہو جائے تو کوئی ان کی بریت مانتا ہے جی انڈرسٹینڈنگ سے بریت ہوگی. یہ ان کی یہ المیہ ہے ان کی سیاست کا. انفارچونیٹلی اگرچہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی جیل میں اتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے، خان صاحب کو جتنا ہو گیا اتنی لمبی جیل کاٹی ہے، اتنا ہی برا سلوک ہوا ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی پولیٹیکل ڈویژن ہے، یہ اب کوشچن اٹھنا شروع ہو جائے گا کہ دیکھیں جی یہ -1 کی طرف جا رہی ہے بات. اب یہ جو کیس تھا اس میں ان کی ایویڈنس بہت سٹرونگ تھی. ان کی اہلیہ کا آپریشن تھا کراچی میں، فزیکل چیزیں تھیں، وہاں کی ویڈیوز تھیں، وہاں کی بہت زیادہ ایلیمنٹ تھا. آئی تھنک اصل چیز وہی ہے جو آپ نے بات کی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی کیسز میں کیا ہوا اور کانسپریسی کیسز میں کیا بات بنتی ہے. یہاں پہ تو یہ باقی لوگ تو فزیکلی بہت جگہوں پہ دیکھے گئے نا، یاسمین راشد صاحبہ، محمود الرشید صاحب وغیرہ. اور آج جو سرگودا والی کورٹ ہے اس کا فیصلہ بڑا انٹرسٹنگ، اگر آپ پڑھیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا اگر آپ جلوس میں ہیں تو پھر آپ کا انڈیویجول جرم ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ کافی ہے کہ آپ کی پورے مجمع کا ایک کامن گول تھا. یعنی کہ اگر آپ کھڑے ہو کے جلوس دیکھ بھی رہے ہو اور آپ نے کوئی حرکت نہ کی ہو، آج جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے ATC کا، اس کے تحت آپ کو سزا 10 سال ہو سکتی ہے. سو باقی کیسز آر واٹ ول ڈیسائیڈ. اس کیس میں وہ تھے، لیکن سب سے بڑا سوال وہی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ شاہ محمود صاحب اتنی لمبی جیل نہیں کاٹیں گے. پہلے تو لوگ کہتے دیکھیں گے جی آپ اندر ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں گے 6 ماہ بعد باہر آ جائیں گے. ان کا بڑا ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، انہوں نے کافی پہلے بھی تگ و دو کی ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ ذرا دھیمے حلیم طبیعت کے آدمی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو بہت زیادہ انفیئر ٹریٹمنٹ بھی ملتی ہے. بٹ ان یور اوپینین ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ کہ یہ کیا ہے معاملہ، -1 فارمولا ہے یا قریشی صاحب باقی کیسے نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی انکائنڈ ٹو ہم. میرا نہیں خیال کہ شاہ محمود صاحب اس سے کسی ڈیل کے تحت یا کسی لانگ ٹرم پلان میں ان کو اس میں جان چھوٹی ہے. ابھی اور بھی مقدمات ہیں، لیکن یہ سوالیہ نشان ایکچولی ماضی میں کچھ ان کے سیاسی فیصلے ایسے تھے جن کی وجہ سے کچھ کوشچن مارکس آ گئے. اور ذرا منیف سے پوچھوں میں یہی کہ ان کا تجزیہ اور ان کی رائے کیا کہتی ہے اس بارے میں. منیف صاحب یہ آپ بھی بتائیے گا قریشی صاحب کی بابت. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو میں اس بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ قریشی صاحب کے ساتھ
انفیئر ٹریٹمنٹ بھی ہوا ہے, انہیں رگڑا بہت لگا ہے. وہ کسی بھی طرح سے یہ جو مقدمہ تھا, اب ایکچولی اگر آپ کے رپورٹر اپڈیٹ کر پائے, کیونکہ میں سن نہیں سکا کہ ایگزیکٹلی یہ کس مقدمے میں ان کو بری کیا گیا ہے. یہ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ شیر پاؤ پل کیس لاہور, شیر پاؤ پل کے. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کیس میں اگر انہیں بری کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پراکزیمٹی نہیں بنتی, نہ ہی میری نظر سے کوئی ایسا ویڈیو گزرا جس سے میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا جہاں قریشی صاحب نے کسی کو انسائٹ کیا ہو کہ جاؤ جلاؤ گراؤ کرو. بہت سے لوگوں کے تو آپ کی نظر میں بھی گزرے, ہم سب کی, کہ بہت سے لوگوں نے تو یہ ویڈیو پیغامات اپنے دیے. قریشی صاحب کے بارے میں کم از کم جو چیز میں اسیس کر پایا, جو مختلف سطح پر قانونی معاملہ اور غیر قانونی معاملے جو تھے ان سے بھی, کہ قریشی صاحب کے خلاف کوئی کانکریٹ چیز نہیں تھی. ہاں, ان کو عمران خان صاحب کا ساتھ رہنے کی, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ضرور ملی ہے. دیکھیے, 2 سال ایک بندہ جیل میں رہے, 1.5-2 سال, اور اس کے بعد بری ہو, تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی سزا کا تقریباً 1/4 تو کاٹ چکے تھے نا. 2 سال سے تو وہ پابند جیل میں تھے, تو ظاہری بات ہے وہ تو سزا وہ کاٹ چکے تھے. لہذا اب جو اس وقت صورتحال ان کی بنی ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ یہ ہمیں کسی کو بھی, اور دوست کا ہمارے صاحب نے, ہمیں وی شوڈ ناٹ بی انکائنڈ. کہ جی کوئی -1 ہو گیا, قریشی صاحب ڈیل کے تحت باہر آ رہے ہیں اور پیٹے, ایسا آپ کو بھی نصرت صاحب, آپ کو بھی یہی لگتا ہے نصرت جاوید صاحب کہ یہ کہنا بہت ایک دور کی کوڑی لانے والی بات ہوگی کہ جناب قریشی صاحب اس لیے اب باہر آنے کا ان کا راستہ بنے گا؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی بہت سینئر ہمارے دوست بھی کہتے رہے ہیں قریشی صاحب باہر آئیں گے, اور اس پر آپ کی کیا رائے؟ اور ویسے بتائیے گا, اپارٹ فرام قریشی صاحب, یہ تو ایک دم سے آج دن میں کوئی 40-50 سزائیں آ گئی ایک ہی دن میں, یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ میرے بات یہ ہے کہ مائنس عمران فارمولا تو ہونا ہی ہونا ہے. اچھا, اب اس کا راستہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے ہونا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو کانسپریٹر یعنی پروجیکٹ کرنا, جیسے مالک بھائی نے کہا ہے, وہ ایک غلط بات ہے. دیکھیے, جنرل مشرف کے زمانے میں وہ آدھے منٹ کو بھی گرفتار نہیں رہے, جی ہاں, بلکہ ملتان ڈسٹرکٹ کے, وہ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں جب وہ بہت زیادہ NRO آیا تھا, وہ بڑے پاورفل وہاں کے وہ یعنی میئر شہر وہ جو نقوی صاحب کے فارمولے کے مطابق تھے. ٹھیک ہے نا سر؟ ہاں. تو بات یہ ہے کہ جو شخص جنرل مشرف کے زمانے میں آدھے گھنٹے کو بھی گرفتار نہ رہا ہو, اور اس دور میں وہ بیچارہ 2 سال سے زیادہ اس عمر میں گرفتار رہے ہیں, اور کبھی ان کا ذکر عمران خان صاحب اپنی بہنوں سے بھی نہ کریں, اور جب بھی وہ بیچارہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کا گلہ نہ کرے, تو ہم اس کو کہیں کہ وہ سازشی ہو کے اور وہ مخالفین کے ساتھ مل کے مائنس عمران خان گیم میں شریک ہو گئے. تو جیسے مالک نے کہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے, اس پر آپ تینوں کو اوپینین آ گیا. جی ذرا تھوڑا سا تاریخ کے لیے میں آپ کو بتاؤں پلیز, کہ مختوم قریشی صاحب کا تعلق جو ہے نا, یہ خاندان سہر بردیہ سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو صوفی خاندان ہے نا, اس میں باقاعدہ یہ روایت رہی ہے کہ ہمارے مختوموں کو حکمران وقت سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ وہ خلق خدا کی خدمت کر سکیں. اس کے باوجود ان بیچاروں نے جیل کاٹی یار, اتنے اچھے طریقے سے کاٹی, ان کا کسی نے پوچھا نہیں, اور پھر بھی ہم ان کی نیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ ذرا زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ کلیئرٹی آ گئی کہ آپ تینوں اس بات کو بالکل بعید از قیاس سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ارینجمنٹ ہے. اب میں ذرا آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں. ارینجمنٹ نہیں ہے, امید ہو سکتی ہے, ارینجمنٹ نہیں ہوا, لیکن اب مائنس عمران کا راستہ بن سکتا ہے. آگے ایک بندے کی نیت میں جب سوال اٹھے گا تو وہ غصے میں یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ یار اور میں کیا کروں, صحیح, میں نے اتنی ہی جیل کاٹی جتنی آپ نے کاٹی, صحیح, مجھے بھی اخبار نہیں ملتے تھے, مجھے بھی ٹی وی نہیں ملتا تھا, اور مجھے تو خبر بھی نہیں ملتی تھی, میں تو ہمارا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا داستانوں میں. ٹھیک ہے, میں ذرا آپ تینوں سے میں نے ایک اور سوال کرنا ہے. میں ذرا گورنمنٹ کا پرسپیکٹو پلیز لے لوں. اگر وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں, اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ پاکستان کے, رانا احسان افضل خان صاحب. رانا صاحب بتائیے کہ یہ اچانک ہی آج ایک سلسلہ شروع ہو گیا, صبح سرگودا سے تو رات میں لاہور.
یہ کدھر کے ارادے ہیں؟ کیا ہے آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی خبریں ہیں؟ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اچانک سے سلسلہ تو نہیں شروع ہوا, اب 9 مئی کو کافی عرصہ ہو گیا اور سپریم کورٹ نے ایک ٹائم لائن دی تھی کہ جس کے اندر جو ہے یہ کیسز ڈیسائیڈ ہونے تھے 4 ماہ غالباً, اور وہ اب اختتام پذیر ہیں. تو میرے خیال سے اس پرسپیکٹو سے یہ سزائیں جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن دیکھیں ہمیں یہ جب سزائیں آ رہی ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں جی 10 سال کی, اور یہ کوئی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو سائڈ لائن کرنے کا وقت شروع ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا 9 مئی کو. اس سے پہلے بڑا نیریٹو بلڈنگ کیا گیا, پروپیگنڈا کیا گیا, رجیم چینج سے شروع ہوا, اس میں سائفر تھا, خان نہیں تو پاکستان نہیں, ریڈ لائن جو ہے وہ خان ہے, اور پھر انسٹیگیٹ کیا گیا. اور یک وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی کوئی ایک لیس دین درجن ایسے سینسٹیو جگہوں کے اوپر حملہ آور ہوئی ایک جماعت. اور یہ اٹ از ایکویولنٹ یہ ہے کہ وہاں ودن یہ ایک میوٹنی تھی یا پاک افواج پہ حملہ تھا. تو یہ ایک دم یا یک دم نہیں ہوا, یہ ڈیلیڈ ہے اور اب وہ وقت آ گیا. دیکھیں اور اس کے دوران اور یہ معاملہ عمران خان تک بھی جائے گا, یہ طول پکڑتے پکڑتے یہی والا معاملہ 9 مئی والا. دیکھیں جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تو نہیں تھا نا, یہ ایک دم سے آٹومیٹکلی یا رینڈملی کچھ لوگ نکلے اور حملہ آور ہو گئے فوجی تنصیبات پہ. اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے, پلاننگ تھی, پوری کوآرڈینیشن تھی, ایک بلڈ اپ تھا, نیریٹو تھا, سب کچھ تھا. پھر دیٹ کلمنیٹڈ انٹو 9th میں. تو آبویسلی جو لوگ اس کی ابیٹمنٹ, پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے اندر شامل ہیں وہ ایوری ون کمز ان انڈر دیٹ. اینڈ یو ہیو نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب ہی اس میں ماسٹر مائنڈ ہیں اس معاملے کے 9 مئی کے. دیکھیں میں یہ تو عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں اور بالکل خان صاحب کی ہی جماعت تھی اور خان صاحب کی ہی یہ ساری کاوش تھی which led to the 9th میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اور لیکن یہ عدالتوں سے پروو ہونا ہے, تو جب تک عدالتوں سے کوئی جو ہے نہیں آتی ڈیسیجن تو وی شوڈ ویٹ فار اٹ. مالک صاحب اب یہ ہم نے قریشی صاحب پہ تو بات کر لی نا, اب یہ تو باقی سب کو سزائیں ہو گئی ہیں, صبح اتنی ہو گئی. صاحب کی ہی جماعت تھی اور خان صاحب کی ہی یہ ساری کاوش تھی which led to the 9th میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اور لیکن یہ عدالتوں سے پروو ہونا ہے, تو جب تک عدالتوں سے کوئی جو ہے نہیں آتی ڈیسیجن تو وی شوڈ ویٹ فار اٹ. مالک صاحب اب یہ ہم نے قریشی صاحب پہ تو بات کر لی نا, اب یہ تو باقی سب کو سزائیں ہو گئی ہیں, صبح اتنی ہو گئی اور ابھی رات میں اتنی ہو گئی. ہم تو خالی کچھ نامور لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, یعنی عمر چیمہ صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ اور اعزاز صاحب, چوئی صاحب اور صبح بچھڑ صاحب, لیکن بہت سارے اور لوگ ہیں, طویل فہرست ہیں. یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ مطلب ایک نیا فیز شروع ہو گیا ہے, اس کا اینڈ کیا جا کر ہوگا؟ یہ اب جو سزائیں شروع ہو گئی ہیں اس کا کیا آپ کے خیال میں اینڈ ہوگا, منطقی انجام ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو رولنگ کولیشن ہے اس کے لیے 2 پی ٹی آئیز ہیں. ایک پی ٹی آئی ہے جس میں گنڈاپور صاحب ہیں, اس میں بیرسٹر سیف ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ اور ہے. دوسری پی ٹی آئی کا ٹریٹمنٹ اور ہے. وہاں پہ آگے پیچھے فارم 47 کی گورنمنٹ ہوتی ہے, لیکن سینٹ کے معاملے میں گنڈاپور صاحب کے ساتھ 6-5 کی ڈیل بھی ہو جاتی ہے. وہاں پہ بڑا کچھ جمہوریت کے لیے ہو جاتا ہے, پھر ان کو ہر وقت ایکسس بھی ہوتا ہے. یہ ٹف فیس تو اب آنا تھا. دیکھیں تمام پتے سٹیک ہو گئے ہیں. آپ نے 26ویں امینڈمنٹ لے آئے, آپ نے سپریم کورٹ کی حیت بدل دی, آپ نے جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہے, آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ نے حیت بدل دی. سو لیگل پوزیشن آر ٹیکن کیئر آف, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن از ٹیکن کیئر آف. اب آپ کی دونوں ہاؤسز میں, پہلے سینٹر میں اسمبلی میں 2/3 تھی, اب آپ کی سینٹ میں بھی 2/3 آ گئی ہے. اب آپ 27ویں امینڈمنٹ کے لیے بھی تیار ہیں. اب ہر چیز, آل دا باکسز ہیو بین ٹکڈ, اب ٹک ہو گئے ہیں تمام باکسز. اب فیز 2 ہونا تھا. اب یہ سزائیں آپ کو نظر آئیں گی نومبر دسمبر میں, جنرل فیئرس کی بھی آپ کو سزا سامنے آ جائے گی. اس کے بعد آپ کو یہ نیکسٹ راؤنڈ اب نظر آئے گا, اور وہ ہے ایکسٹریم سختیوں کا. میں تو 3-4 ماہ سے کہہ رہا تھا کہ جی اب بہت سختی بڑھے گی, نرمی نہیں ہونی. اور یہ جو خبریں چلتی تھیں 3 بندے جا کے خان صاحب کو مل گئے, 2 پیغام لے کے آ گئے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اب سکروز بہت ٹائٹ ہو رہے ہیں, اور یہ اب ٹائٹ ہو رہے ہیں اور ٹائٹ ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ کیا پاورز دیٹ بی ایکسٹریم پوزیشن آف پاور میں کوئی ڈیل کرنا پسند کریں گی اپنی شرائط پہ یا نہیں, یا یہ بس مائی وے اور دا ہائی وے پہ لگ رہا ہے.
مجھے سختی سے مراد کیا ہوگا؟ چونکہ سختی تو ہے ہی آلریڈی، تو اور کیا سختی ہوگی مثال کے طور پہ؟ سر سختی یہ ہوتی ہے، ایک تو سختی ہوتی ہے نا وسیم، میں آپ کو بہت زیادہ پریشر میں لا کے پھر میں آپ سے ڈیل کروں، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے آسمان گرا دیتا آپ پہ، پھر کہتا ہو لیٹس ٹاک۔ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے ہم مائی وے اور دا ہائی وے کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے تو یہ سختیاں بھی اور بھی زیادہ ہوں گی، اور میرا خیال ہے یہ تحریک میں کا جو یہ شروع ہوئی بات، اور تحریک کے اندر جس طرح پرسنلائز اس کو اور کر دیا خان صاحب نے، مجھے لگتا ہے شاید کچھ سپیڈ اپ ہو گئی ہوں چیزیں اس کی وجہ سے، اور یہ مجھے ابھی سختیوں کی ابتدا لگ رہی ہے، انتہا نہیں ہے یہ۔ نصرت جاوید صاحب، یہ معاملہ، اس کا مطلب یہ جو شروع ہوا ہے آج سزاؤں کا، یہ پھر مستقبل قریب میں عمران خان صاحب پہ بھی 9 مئی کے تناظر میں کوئی سزا آئے گی آپ کے خیال میں؟ ہر صورت میں آئے گی جی، اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے، اٹک سے لے کر رہی یار خان تک پھیلا ہوا نا بھائی۔ ہاں، تو آپ پی ٹی آئی گھنٹا پور کے حوالے تو نہیں کی جا سکتی نا کہ وہ انہوں نے کل چونکہ بڑا اچھا سینٹ کا الیکشن کروایا ہے نا، حالانکہ 18 ووٹ ان کے پاس تھے اضافی، انہوں نے اپوزیشن کو 5 سیٹیں دے دی، ماشاءاللہ، سمجھا نا بات۔ تو پی ٹی آئی پہ اب قبضے کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے ضروری تھا کہ ذرا گنڈا پور کو بھی چیک کرنے کے لیے کوئی ایسٹ بچا کے رکھا جائے۔ سو اب یہ اور تو بس میں اس کے علاوہ اور کیا کچھ اڑتی آئی ہے آپ تک کہ خان صاحب کی منتقلی اڈیالہ جیل سے اسلام آباد جیل میں، یہ کوئی آئی اڑتی؟ یہ سہیل بڑیچ صاحب نے لکھا تھا، لیکن اڈیالہ جیل مکمل ہوگی، یعنی کم از کم اس قابل کے کوئی قیدی کو رکھ سکے تو وہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ہونا ہے۔ ہاں، اس وقت تو وہ اڈیالہ میں ہی ہوں گے، ورنہ اس میں تاثر یہ جائے گا کہ شاید ان کو منتقل بدنی گالا کیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے خیال میں جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ آ جائے گا؟ بھائی وہ میرے یعنی وہاں میرے پر چلتے ہیں جہاں جنرل فیض کا ذکر آتے ہیں۔ بھائی میں اپنی اوقات میں رہنے کا آدمی ہوں، سیاستدانوں کے بارے میں ہر سوال کیجیے، حاضر لہو ہمارا۔ جنرل فیض کے بارے میں سوال کریں گے بھائی میں تو میرے کان بند ہو جاتے ہیں۔ ویسے بخدا میں کھانے پہ بیٹھا ہوں، آپ کا فون آیا تھا تو میں نے وہ باقی لوگوں نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں، تو مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فیض صاحب کے نام پہ اپنی زبان روک لی، آپ ہاتھ نہ روکے تو آپ فون بند کریں، آپ بسم اللہ کریں۔ بڑی مہربانی شاید بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہ ہمارے ساتھ رانا صاحب ہیں، رانا صاحب ابھی 5 اگست کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اسی تناظر میں، اسی کانٹیکٹ میں سوال کر رہا ہوں، ایک اجازت بھی چاہتی ہے آپ لوگوں سے کہ ہمیں مینار پاکستان پہ رہنے دیں گے اجازت آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو جلسے کی اجازت تو ان کو پہلے بھی ملی، اور انہوں نے کیا جلسہ، غالباً لاہور میں بھی کیا اور اسلام آباد کی آؤٹسکرٹس میں بھی انہوں نے جلسہ کیا، تو وہ تو لوکل انتظامیہ کو اگر انہوں نے اپلائی کیا اور کیا ان کے مقاصد ہیں، اگر ان کو وہ پیسفل مقاصد جو ہیں وہ ثابت کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو اجازت مل جائے۔ تو میں تو یہ نہیں پریڈکٹ کروں گا کہ ان کو ملے گی اجازت یا نہیں ملے گی۔ دیکھیں یہ علیحدہ بات ہے کہ جو 24 نومبر کو جو معاملہ ہوا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی، اور اس کے باوجود وہ اسلام آباد آئے تھے اور انہوں نے دھاوا بولا تھا۔ بہرحال ابھی یہ تو اگر انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ابھی اپلائی کیا ہے یا نہیں، تو پھر یہ لوکل انتظامیہ طے کرے گی۔ جی تو مالک صاحب اس سارے تناظر میں، یعنی آئی ڈونٹ نو، میں پھر منیب سے پوچھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں آپ کو ایسا لگتا ہے جو آپ نے کہا کہ خاص سختی تک لے جا کے پھر شاید کوئی بارگین کی بات ہو، یا مشکل ہی ہے؟ مطلب ابھی وہ اتنے کمفرٹیبل ہو گئی ہے دوسری پارٹی کہ وہ کیوں کوئی ڈیل بھی آفر کرے گی مالک صاحب، خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو؟ نہیں لگتا، مجھے یہ نہیں لگتا بالکل۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 2 آپشنز ہوتے ہیں نا، 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ آپ پہلے پریشر بڑھاتے ہیں ٹرمپ کی طرح ٹو ٹاک، یہاں پہ تو مجھے کسی کا نہ کوئی خواہش ہے نہ انڈیا ہے، اور کچھ بلیوز ہیں۔ دیکھیے ایک بلیف ہوتا ہے کہ آپ کا کو ایگزسٹنس کا آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار کو ایگزسٹنس ہے، یہاں کو ایگزسٹنس کا کوئی موڈ نہیں ہے، بلکہ ایک بلیف ہے کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی۔ آپ بات چیت کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کو ایگزسٹنس میں اسٹیبلٹی چاہیے، اگر دوسری سائڈ پہ یہ بلیف ہو کہ ان سے اسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ ایک انسٹیبلٹی کے فیکٹر ہیں، تو وہاں پہ بات چیت کہاں ہونی ہے؟ کوئی معجزہ تو ہو سکتا ہے، مجھے کوئی ایسی بات چیت ہوتی نظر نہیں آتی۔
صحیح ہے. اور چونکہ اگین ہم دیکھتے ہیں نا, یعنی جس طرح یاسمین راشد صاحبہ کی صحت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئیں, اللہ ان کو صحت دے, تو یعنی اس کے بعد بھی اس سب کا بھی کوئی فیصلے پہ اثر نہیں پڑا, تو اس سے بھی ایک تجزیہ بن سکتا ہے نا کہ یعنی سسٹم کوئی بھی ریلیف کے موڈ میں نہیں, یعنی وہ کچھ اس طرح کی گھبراہٹ بھی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. وہ تو اس کا مطلب ابھی تو پھر بالکل ہی ایک فل فلیج معاملہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی جا رہا ہے نا ہر حوالے سے. اور آج کے دوسری لیولز میں تو ریلیف آ سکتی ہے نا, مثلاً میں نے تو اپنے پروگرام کے اینڈ میں ریکویسٹ بھی کی, میں کہا دیکھیے 75+ کی وہ ہیں, کینسر کی مریضاں ہیں, ان کو اور بہت سی پرابلمز ہیں. جب 85 لوگوں کو سزا ہوئی تھی دسمبر 2024 میں, اس میں سے 19 لوگوں کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ پارڈن کر دیا گیا تھا. تو یہ بھی پارڈن ہو سکتا ہے. دیکھیے سزا دینا تو ایک پوائنٹ میکنگ بھی ہے نا, آپ نے پوائنٹ پروف کرنا ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے اور آپ کو اس کی ہم سزا دے رہے ہیں. معافی اور سزا ہونا ہی دو مختلف چیزیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو رویہ خان صاحب کے ساتھ ہے وہ شاید کچھ اور لوگوں کو تو ریلیف مل سکتی ہے. میں اس وقت اسٹرکٹلی خان صاحب کے بارے میں ایک سوچ کی بات کر رہا تھا. میں اس وقت جو اس وقت پریولنٹ سوچ ہے میں اس کی بات کر رہا تھا جہاں میٹر کرتی ہے. میں اس میں سیکنڈ ٹیئر کی بات نہیں کر رہا تھا. سیکنڈ ٹیئر میں ہمیشہ گنجائش نکل سکتی ہے. 5 اگست کو کیا ہوگا مالک صاحب؟ سر مجھے تو کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا, ٹو بی ویری ویری فرینک. اب دیکھیے نا اتنا زیادہ فیشرز ہیں پارٹی کے اندر. آج بھی آپ سنیے, آپ نے سنا ہوگا علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی تھی یہ مشال اس وقت اچھا سینیٹر ہوگی, وہ مروت صاحب کو الگ پڑ گئی ہیں, مشال صاحبہ کو الگ پڑ گئی ہیں. جی ہاں, تو وہ اب آپ ابھی تک بحثیں چل رہی ہے. کل جو لوگ وڈرا بھی کیے اس میں آپ نے عرفان سلیم کی باتیں سنی, انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل نہیں پسند کس طرح ہو رہا ہے, روتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ ہم ہٹ رہے ہیں, پارٹی کو نقصان ہوگا, فلان ہوگا. اتنے زیادہ فیشرز ہیں پارٹی کے اندر. اور یہاں تو کیا چلے گا, مطلب 5 اگست کو شروع ہوتی تو شاید شروع ہو جائے, لیکن یہ مجھے وہ جملہ عجیب سا لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نقطہ عروج ہوگا. کیا نقطہ عروج ہوگا؟ مجھے تو فرینکلی آج کیا تاریخ ہو گئی ہے, 22 ہو گئی, ابھی شو ختم ہونے کے بعد 23 ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں نا 12 دن رہ گئے. کیا 700 دن میں کیا بہت کچھ ہوا؟ کیا کر لے گی پارٹی جو 700 دن میں نہیں کیا, جو آگے 8 دن میں کرے گی؟ اٹس بیونڈ می. مجھے تو بس ریٹرک ہی لگتی ہے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ مالک صاحب. ہم ذرا شیخ رفیع کو ہم نے زحمت دی اور ان سے بھی اس حوالے سے ہی بات کرتے ہیں ابھی والی ڈیولپمنٹ, اور پھر کچھ اور علیمہ خان صاحب نے ان کو بھی بڑا نشانہ بنایا ہے. اب رانا صاحب آخری آپ عرض فرما دیجئے, کمفرٹیبل ہیں آپ, گورنمنٹ کمفرٹیبل ہے سارے ماحول سے؟ بہرحال 26 نومبر کی سچویشن الٹیمیٹلی آپ لوگوں نے مطلب ہو گیا معاملہ قابو, لیکن کچھ مومنٹس آئے تھے جب لگ رہا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا. 26 نومبر سے زیادہ کمفرٹیبل ہے اس وقت گورنمنٹ 5 اگست کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ کوئی 5 اگست سے لنک نہیں ہے, جس طرح کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ اس کو روکنے کے لیے اور یہ خالی لفافے میں جو ہوا بھرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, ان کی جو جماعت ہے اس کے اندر ایک دوسرے پہ ہی اتنے الزامات ہیں, ایک دوسرے کو ہی گرانے کے لیے اتنی سازشیں چل رہی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا تھریٹ ہے پی ٹی آئی. اور ویسے بھی پاکستانیوں کا موڈ چینج ہو چکا ہے, ہم نے معاشی طور پہ چیزیں بہتر ہوتی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. اوور آل ڈپلومیٹکلی پاکستان ایک عروج کے اوپر ہے. آپ نے ابھی انڈیا پاکستان کی, تو پیپل آر ٹائرڈ کہ وہی ریٹرک کہ ہم خان صاحب کو رہا کراؤ فلانا کراؤ, وہ کرپشن کے اوپر سزا کاٹ رہے ہیں. اور اب وقت بھی آ گیا ہے کہ 9 مئی کی بھی سزائیں جو ہیں وہ میچور ہو رہی ہیں. تو یہ ماحول نہیں ہے کہ جہاں میرے خیال سے بڑی پذیرائی ملے گی پی ٹی آئی کو. اور ویسے بھی جو ان کے اپنے جو ڈائنامکس ہیں وہ خود اتنے کمزور ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ از گوئنگ ٹو بی. بہت شکریہ. ابھی پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا کہ سارے سزاؤں کو سپریم کورٹ پاکستان میں لے کے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں آئینی عدالت میں لگے گا, دوسری عدالت میں کیا ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا معاملہ جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے. ہم جناب برادر منیف فاروق صاحب سے بھی تھوڑے میں رابطہ ہوتا ہے تو ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. جناب شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور آج علیمہ خان صاحبہ نے ان کو بھی بارہا تنقید کا نشانہ بنایا. آپ یہ بھی دیکھیے کہ جس ایک طرف مالک صاحب بات کر رہے تھے, ایک طرف سزائیں آ رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے اپنے اختلافات وہ بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کے اختلافات کے حوالے سے کسی نے بھی کوئی پبلکلی بات کی تو میں میک شور کروں گا کہ اس کو پارٹی سے نکال دوں. اس کے باوجود علیمہ صاحبہ نے آج بھی اختلافی بات کی ہے, بلکہ انہوں نے
عمران ابھی اس وقت سب سے بڑا تنازع یہ ہے پی ٹی آئی میں کہ کیا عمران خان صاحب کی ہی فہرست ہے مشال صاحبہ کو جو بنایا گیا, مرزا آفریدی صاحب کو سینیٹر بنایا گیا, یا عمران خان صاحب کی فہرست نہیں ہے. پارٹی کے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں, سلمان راجہ, بیرسٹر گوہر, علی امین, کہ نہیں خان صاحب کی فہرست ہے. لیکن اس بات پر علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک سوالیہ نشان بنا دیا جب انہوں نے تنزیہ انداز میں پوچھا کہ مشال سینیٹر بن گئی ہیں, وہ سینیٹر ہیں, وہ عمران خان صاحب نے بنایا, پتہ نہیں کس نے بنایا. دیکھیں انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے. کون سی ڈیل آپ کی اپنی سینیٹر کہہ رہی ہیں؟ اچھا مجھے ڈیل کر کے کیا ملتا ہے اس میں, پہلے یہ بتا دیں. اگر وہ سینیٹر کہہ رہی ہے نا, وہ سینیٹر ہے. میم اس کو منتخب کر دیا خان صاحب نے. خان صاحب کا ہمیں نہیں پتا کس نے منتخب کیا, لیکن تو وہ خان صاحب کا ہمیں نہیں پتا, نہیں اس کو خود انہوں نے وہ کر دیا. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی جب سوال ہوا تو انہوں نے مروت صاحب کو بھی یہ کہا. اصل میں مروت کو جب سے عمران خان نے باہر نکالا ہے پارٹی سے, اس بیچارے کو اور کچھ نہیں سمجھ آتی, وہ فیملی پہ ہی اٹیک کرتا ہے. پی ٹی آئی پہ نہیں کرتا, پتہ نہیں کیا اس کا کوئی ہے, لیکن فیملی پہ اٹیک کرتا ہے. یہ ہے کافی مہینوں سے کہ فیملی کو وہ اٹیک کرتا ہے, آپ کو سب کو پتا ہے. سو شی از ویری کلیئر کہ وہ کسی کے کہنے پہ, جنسیوں کے کہنے پہ مروت صاحب خان صاحب کی فیملی کو نشانہ بناتے ہیں. مروت صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ہم نے آپ سے اس حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی, اور ابھی لیٹسٹ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. ایک کوئک کامنٹ اس پہ بھی کر دیجیے اور پھر بتائیے. عمران خان کوئی اور نہیں, یہ کوئی سیاح, یہ آپ کے فریق سلمان راجہ نہیں ہے, بیرسٹر عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ اداروں کے کہنے پر خان صاحب کی فیملی کو نشانہ بناتے ہیں. بہت شکریہ بادامی صاحب. پہلے جو آج جو سزائیں ہوئی ہیں بہت قابل افسوس ہیں اور تھوڑی سی مشکوک بھی ہیں, کیونکہ نظام جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کو جو ہے کوئی سانس لینے نہیں دے رہا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت جو ہے وہ مجھے شک میں ڈال رہی ہے. اور جہاں تک دیگر جن کو سزائیں دی گئی ہیں, اب عدلیہ اپنی ایک نئی تاریخ بنا رہی ہے. 10 سال کی سزائیں جو ہیں, اگر یہ لوگ ملٹری ٹریبیونل میں بھی چلے گئے ہوتے تو وہاں پہ بھی اتنی سزائیں کسی کو نہیں ملی ہیں. تو لہٰذا یہ عدالت تو ملٹری ٹریبیونل سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئی ہے. آپ کے خیال میں مستقبل میں قریشی صاحب کو کوئی مرکزی کردار دینے کی تیاری ہو رہی ہے آپ کی رائے میں, جو آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ قربانیاں اب کاؤنٹ ہوں گی, اب بری ہو کر آئیں گے تو کوئی مد مقابل نہیں ہوگا مہا سوائے علیمہ خانم کے. اور علیمہ خانم جو ہے اس کے حوالے سے 2-3 گزارشات میں ضرور کہوں گا, کیونکہ ماضی میں اس نے کبھی کہا ہے مجھے کہ یہ تو وکیل ہی نہیں ہے, کبھی کوئی الزام ایسا نہیں ہے جو محترمہ نے مجھ پہ نظر آؤ. اس کے حوالے سے آج پہلی دفعہ 2-3 حقائق پہ میں لفظائی کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانیوں کو اور پی ٹی آئی کے ورکر کو یہ وضاحت دے کہ جب حسان نیازی پتلون لہرانے کے الزام میں آج بھی پابند سلاسل ہیں, تو وہ ویڈیو جو ہے اس میں تو ساتھ میں کڑا پتلون ہاتھ میں دینے والا تو اس کا بیٹا شیر شاہ ہے. شیر شاہ جو ہیں وہ کور کمانڈر کے گھر کے کیس میں نامزد ملزم ہے, مفرور ہوا. پھر اس کو ایک فوجی جرنیل سے اس نے باقاعدہ معاملات طے کیے, اور مئی کے مہینے میں ہی اس کا بیٹا جو ہے وہ لندن وارد ہو گیا. پھر دوسرے بیٹے کو بھی بھجوا دیا. اب یہ واپس آ گئے, حضرت دندنا سے پھر رہے ہیں, کبھی کوٹ لکھپت جیل, کبھی کچہریوں میں, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ. نہیں اس نے ضمانت کی ہے, نہیں یہ گرفتار ہوا ہے. یہ بتا دیں کہ یہ کس ایجنسی ہیں ان پہ کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو رہا ہے, اور دوسری بہن کا بیٹا جو ہے بیچارہ ابھی تک رول رہا ہے. تو لہذا ایجنسیوں سے تو معاملات اس نے طے کیے ہیں, اور محترمہ نے جو ہے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا ہے. ایک ٹاسک ہے اس کا کہ پارٹی کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانا ہے. محترمہ نے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کو اس نے بلی نہ کیا ہو, بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کی ہو, چاہے علی امین خان. لیکن وہ کہتی ہے میرا بیٹا تو جیل بھی جا سکتا ہے, وہ تو خطرہ مول لے کر آیا, ہو سکتا ہے اس کو قید ہو جائے, تیار ہے جیل جانے کے لیے. نہیں, وہ اس کا بیٹا تو جو ہے وہ قانون کے اعتبار سے تو جو چارج حسان نیازی پہ ہیں وہی چارج اس پہ ہوتا. ملٹری اتھارٹیز کو تو اس کو کب کا ٹیک اوور کرنا چاہیے تھا. یہ گیا پھر واپس آیا, دوسرا گیا. یہ گئے کس طرح, کس کی اجازت سے گئے؟ اور صرف یہ ایک بات نہیں ہے, اس کی یہ وضاحت دے دے کہ جس حسان نیازی کو جس جرم میں آج بھی پابند سلاسل رکھا ہے, اس کا بیٹا کیوں آزاد پھر رہا ہے؟ نمبر 1, آج تک نہ گرفتار ہوا ہے, نہ سزا ہوئی ہے, نہ ٹرائل ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ محترمہ جو ہیں
پی ٹی آئی میں کبھی مشال کے پیچھے، کبھی علی امین خان کے پیچھے، کبھی بیرسٹر گور کے پیچھے، کسی کو اس نے چھوڑا ہے مشکوک بنانے کا اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، سب کو مشکوک. ابھی یہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تو سینٹ کے انتخابات میں جو ورکرز تھے، خرم ذیشان، عرفان سلیم یا وقاص اورکزئی، ان کو اس نے بلوایا، پھر ان کو کہا جائے سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملے، پھر سوشل میڈیا لگا دی پارٹی کے پیچھے، کیونکہ اس نے بیرسٹر سیف کو بلوایا جب خان سے ان کی ملاقات ہوئی اور خان نے کہا کہ یہ لوگ ہوں گے پلس مشال یوسفزئی ہوگی. اب مشال یوسفزئی کے ساتھ میرے اپنی بھی مراسم ٹھیک نہیں ہے، لیکن خان کا فیصلہ تھا. تو علی امین خان نے بھی کہا کہ میں خان کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتا ہوں. علی امین خان نے اسی مشال یوسفزئی کو نکالا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ بیرسٹر سیف کو بلایا کے پی ہاؤس میں اسلام آباد میں اور ان کو تنگ کیا کہ آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہی نہیں ہے جو خان نے اس کی اپروول دی تھی. تو انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے سکتا ہوں لیکن خان کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں. اب جو ورکرز تھے اس میں عرفان سلیم تھا. عرفان سلیم جو ہے اس کی نامزدگی کس نے کی؟ نامزدگی اگر ان کی نہ ہوتی تو ان کو ٹکٹ کس طرح ملتے؟ عرفان سلیم کی نامزدگی جو ہے وہ علی امین خان نے کی تھی. جو خرم ذیشان ہیں ان کی نامزدگی میں نے کی تھی. جو وقاص اورکزئی ہیں ان کی نامزدگی میں نے کی تھی. اور اس کے علاوہ نور القادری صاحب کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا. آج بھی میں نیو یارک میں ہوں، مجھے ان کی کال آئی اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. لیکن علی امین صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا ہم بات کر رہے ہیں، آپ اے آر وائی کی خبر دیکھ کے تو بات نہیں کر رہے نا، آپ کے اپنے ذرائع بتا رہے ہیں، کیونکہ ایگزیکٹلی یہی بات اے آر وائی کے رپورٹر نعیم اشرف بٹ صاحب نے رپورٹ کی، یہی بات کہ سیف صاحب کو خان صاحب نے نام دیے. سیف صاحب نے کہا بھائی یہ نام ہے، کسی کو اچھے لگے برے لگے، یہ جملہ میرا ہے. اس میں مشال صاحبہ کا بھی نام ہے اور فیض صاحب، یہ سیف صاحب کو کہا گیا علیمہ صاحبہ کی جانب سے کہ آپ ابھی نام اناؤنس نہ کریں یا رد و بدل کر دیں. سیف صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ خبر چلی ہے تو اس بات پر اے آر وائی نیوز کا بائیکاٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے ایک دن کا کہ یہ آپ کیا خبر چلا رہے ہیں، اور آپ بھی ایگزیکٹلی وہی بات بتا رہے ہیں. یہ بات 100% اے آر وائی کی درست تھی. کہیں پر کوئی اخلاقی اقدار ہو تو پھر کوئی آدمی چلے، یعنی درست خبر چلانے پہ آپ کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ محترمہ علیمہ خانم نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ اے آر وائی کی بائیکاٹ کی کیونکہ مشال یوسفزئی کی بات کی. اب مشال یوسفزئی جو ہیں وہ محترمہ بشرا بی بی کی کافی نزدیک ہے. اب جو جیت بشرا بی بی کے نزدیک ہوگا وہ علیمہ خانم کا دشمن تو ہوگا. تو لہٰذا ان کو جو ہے یہ جس دن بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ساتھ میں وہ جو دوسرے وکیل صاحب تھے، اس کے بعد بہنوں کی ملاقات ہوئی اور خان نے کہا کہ بھائی میں نے یہ بات بیرسٹر صاحب کو کہی ہے کہ آپ نے جا کے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. اس کو اناؤنسمنٹ سے روکنے کے لیے کے پی ہاؤس کو لایا گیا اور جب یہ نہیں مانا تو تب کہیں جا کے اس نے اناؤنسمنٹ کر دی. اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو ثابت ہو گیا کہ جن کو سینٹ کے ٹکٹ ملے اور جو سینیٹر بن گئے اور جو ڈیل کی اپوزیشن کے ساتھ، اس پہ خان کی اپروول تھی. تو پھر علی امین خان کا اور ان سینیٹر کا اتنا مذاق کیوں اڑایا گیا؟ اور یہ سارا کیا طرح جو ہے محترمہ علیمہ خانم کے. آپ کو پتہ ہے اس نے پھر یہ کیا، عاطف خان کو فون کیا کہ شکیل خان کو کہیں کہ جو ان کے پروپوزر سیکنڈر ہے مشال یوسفزئی کے کہ وہ ان کے ساتھ نہ جائیں. ان کا خیال آپ کی باتوں کا خلاصہ نکل رہا ہے کہ علیمہ خان صاحب خان صاحب کے فیصلوں کے خلاف جاری. یہ دونوں تو بھائی بہن ہیں. بھائی بہن جو ہیں صرف اتنے ہیں 36 کروڑ روپے محترمہ نے ابھی وصول کیے ہیں. جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا تو ایپ بنا اور اس ایپ پہ اور چیز سے جو ہیں پیسے جنریٹ ہوئے. 36 کروڑ روپے جو ہیں انہوں نے خدیجہ شاہ کو آگے کیا. اب وہ پیسے کدھر گئے؟ ہاں البتہ وہ زاہد گشکوری کی بات یاد آ گئی. زاہد گشکوری صاحب نے سٹوری کی تھی. مطلب یہ میں کریڈینشل بتانا چاہتا ہوں، دوسروں کو یہ ہر ایک بندے کو گندا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ آج تک نہیں بتا پائی ہے کہ نیو جرسی میں اس نے 2004 میں 25 کروڑ روپے کا فلیٹ کس چیز پہ خریدا. پھر اس کے ساتھ ایک سمینہ سلطانہ نامی خاتون کی جو اس میں پارٹنر تھی. سمینہ سلطانہ خاتون جو ہیں اس کو پھر جو ہیں اپنے پیسے سے محروم کیا، جا کے عدالت میں اس کو لے گئی اور یہی سلمان اکرم راجہ اس کے وکیل تھے. پھر یہ محترمہ یہ بھی بتا دینا کہ وہ بھی گشکوری صاحب کی ہی سٹوری تھی، زاہد گشکوری کی. اور ایک بات میں بتا دوں، امریکہ میں باقاعدہ جیو ٹی وی نے ایک ٹیم بھیجی تھی اور اس میں ہماری انتہائی واجب القدر جو جج ہیں موجودہ وقت کے بابر ستار صاحب، وہ بھی اس میں شامل تھے.
جنہوں نے یہ تمام تفصیلات فراہم کی کہ لیکن مرحبا صاحب اس میں ایک بات اہم ہے نا، یہ آپ ہیرسے پر کہہ رہے ہیں جناب، لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی بشرا صاحبہ کی اور علیمہ صاحبہ کے نہیں بنتی، بشرا صاحبہ علیمہ صاحبہ کو اچھا نہیں لگا کہ جناب بشرا صاحبہ کی قریبی مثال، بتا دوں نا آپ کوئی یعنی کوئی کچھ آپ کسی آپ پارٹی میں رہیں، آپ عینی شاہد ہیں کسی ایسی بات کے کہ جس کی بنیاد پر آپ، کیونکہ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا جی ان کا جھگڑا ہے اور وہ بھی تو ٹھیک ہے، ذاتی معاملہ ہے. جی 4 اپریل 2024 کو مجھے شاندانہ گلدار صاحبہ کے توسط سے محترمہ نے کھانے پہ بلایا اپنے گھر، علیمہ صاحبہ نے بلایا خان کا گھر، جی علیمہ خانم نے، وہاں پہ کچھ پارلیمنٹیرین تھے، زین قریشی تھے، ان کی بہن بھی تھی وہاں. ابھی سٹارٹر ہی آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر خان کو کچھ ہو گیا تو پارٹی تو بشرا بی بی کی تحویل میں جائے گی. تو اس کے بعد جو ہے مجھے کہا کہ آپ نے 2 دن قبل بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کیا ہے، آپ اس کے ترجمان لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں نے تو آج آپ کو بھی ڈیفینڈ کیا ہے. میں نے کہا جی مجھے آپ کی ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ بشرا بی بی کے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا کہ جی میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو خان کے ساتھ ہوں. بس انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب بشرا بی بی کے ساتھ ہیں. اور وہ دن یہ 4 فروری کا وقت ہوا تھا، 4 اپریل کا. 7 اپریل کو میری بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی. اس کو کسی نے کہا تھا کہ جی یہ گروپنگ کے سلسلے میں ان کے گھر میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں بھی کہا کہ یہ سوال کیا اور میں پھر کھانا چھوڑ کے نکل گیا تھا. آپ اس کی یہ تصدیق کر سکتے ہیں، شاندانہ گلدار صاحبہ سے کر سکتے ہیں، آپ علیمہ خان سے پوچھ لیں. وہ دن آپ زین قریشی صاحب کا بھی نام لینا، یہ 2 گواہان ان کے سامنے ہوا. زین قریشی صاحب بھی تھے، اس کی بہن بھی تھی اور بھی لوگ تھے. کہ آپ سے علیمہ صاحبہ نے کہا کہ جی آپ بتائیں میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور آپ نے کہا میں تو خان کے ساتھ ہوں، اور آپ کھانا ادھورا چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے. جی میں چھوڑ کے چلا گیا. اور اس کے بعد 7 تاریخ کو بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ گروپ بندی کے سلسلے میں ادھر گئے تھے. تو میں نے انہیں وضاحت دی، میں نے کہا میں کوئی گروپ بندی ان کے لیے نہیں گیا ہوں. انہوں نے پوچھا آپ میرے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں. میں نے جواب دیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں خان کے ساتھ ہوں. شاید وہ بھی تھوڑا سا مائنڈ کر گئی کہ، لیکن یہ ہے کہ میں یہ موقف تھا. اور یہ 7 اپریل کو یہ واقعات ہوئے، 4 اور 7 کو. 11 اپریل کو خان نے مجھے فوکل پرسن سے اور ترجمان سے ہٹا دیا. اور وہ دن اور آج کا دن جو ہے مجھے پارٹی میں جو ہے سائیڈ لائن کیا گیا. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کہنے کا مطلب آپ یہ نے ہے، ایک اور جملہ بھی کہا اگر میں نے صحیح سنا تو، کہ وہاں علیمہ صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب کو اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو پارٹی تو پھر بشرا صاحبہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی. میں نے یہ کہا، میں نے کہا اگر خان کو کچھ ہو گیا تو باڑھ میں جائے سب. یعنی یہ دیکھیں محترمہ علیمہ خانم کیا کر رہی ہے پارٹی میں. اس نے ہر ایک شخص کو جو ہے مشکوک بنایا ہوا ہے. سوشل میڈیا اس کے بیہاف پہ لوگوں کو گالم گلوچ کر دیا اپنے لوگوں کو. پھر آپ کو میں بتا دوں انہوں نے علی اصغر خان سے ایک جیلی ٹویٹ کرا دیا ان سینیٹر کو متنازع کرنے کے لیے. وہ ٹویٹ میں نے آپ کو بھیجا بھی ہے. اس میں سب نے دیکھا کلم نے چلایا ہے وہ ٹویٹ. کل ہمارے ساتھ مہمان تھے علی اصغر صاحب. یعنی یہ علی اصغر خان کو کس نے اختیار دیا؟ غور سے پوچھ لیں، علی امین خان سے پوچھ لیں کہاں سے بھئی آپ ٹویٹ لا رہے ہیں. صرف ان کے دباؤ پہ انہوں نے دیا. جنید اکبر خان کو اس نے سلواتیں سنائی. ایک شخص کوئی بتا دے جو اس سے سلواتوں سے یا شر سے بچا ہوا ہو. باقی جو ہے میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ مشال یوسفزئی کے معاملے پہ اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی. آپ لوگوں کو یہ کہتی پھرتی ہیں، جیل کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور جناب اس کی ویڈیو بنتی ہیں. 3 ماہ میں دیکھ لینا اس نے اپنا گراف کتنا اٹھا لیا. اصل حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے. خان نے کہا ہے کہ یہ کوئی جو ہے مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ علیمہ خانم میرے پاس آئے. خان خود اس سے نہیں مل رہا ہے. اور یہ جناب آگے سے ہمدردیاں جو ہیں، یہ خان نے کبھی کہا ہے اتنے یہ ٹرائل ہوئے کہ علیمہ خانم میرے پاس کیوں نہیں آ رہی ہے، یا خان نے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ صرف میرے پاس کیوں آ رہا ہے. تو لہذا خان جو کہتا ہے اس کی باتوں میں ہر سماعت میں وہ تینوں بہنیں جاتی ہیں اور 2 اندر چلی آتی ہیں، ایک کو نہیں جانے دیا جاتا. علیمہ خان صاحبہ اس پر احتجاج کرتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ ان سے نہ ملنے دیا جائے، یعنی مجھے نہیں ملنا. تو خود ہمارے سامنے اس کو کئی دفعہ کہا ہے کہ فاطمہ جناب بننے کی کوشش نہ کرنا. خان نے خود سب پی ٹی آئی کے لیڈر کو کہا ہے کہ اس کو بلاک کر دیں. یہ اگر دیکھیں نا، اس کو اپنی اوقات کا پتہ اس سے چلنا چاہیے نا کہ جس مشال یوسفزئی کو گرانے کے چکر میں اس نے شکیل خان کو فون کیا، عاطف خان کو فون کیا. علی امین خان جو مشال یوسفزئی کو نکال چکا ہے، خود اس نے بھی کہا کہ نہیں اگر خان کی بات ہے تو پھر میں اپنی ذاتی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھوں گا. اسی طرح یہ جو آپ نے دیکھا جو یہ انہوں نے الائنس کیا یا جو انہوں نے ڈیل کی اپوزیشن کے ساتھ،
اس اپوزیشن کی ڈھیل کا سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ محترمہ کو تھا. آپ کون سی سیاست کر رہی ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ اس نے پارٹی کا شیرازہ بکیر دیا ہے، سب کو مشکوک بنایا ہوا ہے. 5 اگست کو سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ لائی ہے، پرانا ان کا وکیل ہے اس زمانے سے جب وہ سمینہ خاتون کے ساتھ ان کے وہ مقدمے تھے پیسوں کے معاملے پہ. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، ایڈمیٹڈلی دبئی میں اس نے یہ لاف ٹاور ہیں جو بالکل برج خلیفہ کے سامنے، وہاں پہ اس نے ایک اپارٹمنٹ لی جو ڈکلیئر نہیں کی تھی. نیو جرسی کی جو پراپرٹی ہے اس کی کوئی منی ٹریل اس کے پاس نہیں ہے. نواز شریف اور مریم بی بی سے تو یہ مانگ رہی ہے، اپنی ٹریل اس نے کبھی دی نہیں ہے. تو اس نے جب ثاقب نثار نے اس کا سو موٹو لیا، یہ اس پہ آپ گوگل کریں تو ثاقب نثار نے جب سو موٹو لیا تو جا کے اس نے 3 کروڑ روپے جو ہیں بہار میں جرمانہ بھر دیا کہ جی بس میں اور وہ پراپرٹی میں نے بیچ دی ہے. تو لہٰذا یہ اس کا کام جو ہے موجودہ وقت میں شر ڈالنا ہے. لیکن مروت صاحب دیکھیے، بشرا صاحبہ کے حوالے سے باقاعدہ یہ بات ذرائع سے بھی چلی اور پھر کچھ لوگوں نے ہمیں کنفرم بھی کیا، ظاہر ان کا نام نہیں بتاتے ہو چکے، کہ جی وہ 26 جولائی کے آس پاس جو کچھ میٹنگ جنہوں نے چیئر کی اس میں لہجہ تلخ تھا، بلکہ کچھ پارٹی لیڈرز بہت دل گرفتہ بھی نظر آئے کہ اب ہم سے اس ٹون میں بات ہوگی. یہ وہ اگر علیمہ صاحبہ سے متعلق جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سخت لہجے سے کون بچا ہے، وہ ایسی کوئی بات تو ہم نے پبلکلی یا ذرائع سے کبھی ٹیلی ویژن پہ نہیں چلی کہ ایسا کچھ ہوا ہے. سو اگین یہ ہیر سے نہیں ہے جو آپ ایک بتا رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو کبھی نہیں کیا انہوں نے تلخ کلامی ہے. آج وشال کے حوالے سے گفتگو آپ نے سنی، میرے حوالے سے گفتگو آپ نے سنی. اب یہ ثابت کر سکتی ہے اگر میں اس پہ کیس کروں. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ مجھ پہ کیس کر لے. انہوں نے تنقید کی ہے لیکن وہ کوئی تضحیق تو نہیں ہے، تنقید ہے نا، تضحیق تو نہیں ہے. آپ نے امپریشن دیا جیسے ان کا لہجہ بڑا تضحیق آمیز ہوتا ہے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ. تضحیق آمیز آپ نے دیکھا نہیں کون بیرسٹر کو اور وہ بات وہ نعیم پنجوتا کو جو پبلکلی یہ سلواتیں سنا رہی تھی، آپ بھول گئے ہیں. آپ جنید اکبر خان کو ذرا لائن پہ لے لیں کہ اس کو کیا زبان استعمال کی ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس کے نوکر ہیں. اس کا مطلب بس نہیں چلتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے اپنے پاؤں تلے رون ڈالے. تکبر کی انتہا ہے. اور میں آپ کو عرض کروں، خان کو کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ خاتون باہر کیا کرتی پھر رہی ہے. اور نہیں مروت صاحب آخری بات بس 2-3 منٹ ہے. خان صاحب کے پاس بہرحال اور رہنما جاتے ہیں، سیف صاحب جاتے ہیں نا، باقاعدگی سے جاتے ہیں، 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں اور سیف صاحب بھی نالا ہیں، علیمہ صاحبہ سب جانتے ہیں. تو خان صاحب کو کسی نے بتایا ہوگا نا پھر کہ سر یہ معاملات ہیں. خان صاحب اگر ایسا ہوتا تو خان صاحب کہتے سیف صاحب کو یا کسی کو بھی کہ آپ باہر جا کر اناؤنس کیجئے کہ جی علیمہ صاحبہ کا نہیں ہے سیاست سے تعلق. نہیں ہوا نا ایسا کچھ؟ خان نے تو یہ کر دیا ہے، سب کو کہا ہے کہ اس کو بلاک کرے. میں اعلان کہہ رہا ہوں نا. خان نے کہا اس کا پارٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. خان نے یہ کہا کہ اس کو میرے پاس آنے ہی نہ دے. اس سے زیادہ خان کیا کر سکتا ہے؟ تو لہذا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گالم گلوچ دینا، بلیک میل کرنا، یہ اس کا طریقہ بنا ہوا ہے. باقی صرف ایک کام اس کے ذمہ تھا، رہا ہے، ماضی میں بھی کیا ہے، یہ وہ اوورسیز سے فنڈز کلیکٹ کرتی آئی ہے. ابھی بھی پی ٹی آئی نے کبھی اس حساب مانگا ہے کہ وکیلوں کے نام پہ جو ہے فنڈ کی بات کر رہی ہیں، کسی کو 1 روپے انہوں نے دیا ہے؟ اب میں آپ کو بتا دوں، یہ ابھی وکالت کے معاملات بھی ٹیک اوور کیے ہیں اس نے. وکالت کے معاملات میں ابھی قاضی انور صاحب نے کہا کہ ہم 12(2) کی پٹیشن کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس کو سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لی ریویو. تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نہیں، محترمہ کا حکم ہے کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے. وہ جناب علی الیکشن بھی سینٹ کے ہو گئے اور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن بھی دے دی طلب لینے کی، انہوں نے بھی کرنا ہے. ایک بات ہو، یہ خان کی جو ابھی حالت ہیں جیل میں، یہ سارے جو ان کو فیسیلیٹیز تھے بی کلاس کی، یہ میں نے کرائے تھے. انہوں نے یہ کر دیے کہ جو تھی وہ ساری چیزیں خان سے واپس کروا دی. یہ 3 کسی کو جاسوس کرنا، کسی کو یہ کرنا. اگر پی ٹی آئی میں کوئی غدار ہیں تو علیمہ خانم سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے. اور اس پارٹی کو ٹکانے لگانے والا جو ہے وہ یہ علیمہ خانم ہے. بہت شکریہ شیخ افضل مروت رائے کا اظہار کر رہے تھے اور بہت ساری باتوں کے وہ کہتے ہیں شاید ان سے ان کی خود بات ہوئی ہے، کچھ چیزوں کے وہ خود حصہ رہے ہیں. بہرحال زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.